ایک یتیم بچی جس کے ماں باپ کے انتقال کے بعد اس کی چچی نے اس پر ظلم کے پہاڑ توڑ دیے، مگر قسمت نے پلٹا کھایا اور وہی یتیم لڑکی بن گئی گاؤں کی عزت اور فخر۔ اس کہانی میں ہے ظلم، صبر، دعا اور ایک ایسا انجام جو آپ کے دل کو چھو جائے۔ نازیہ کی زندگی میں سب کچھ تب بدل گیا جب ایک دن سڑک حادثے میں اس کے والدین کا انتقال ہو گیا۔ چھوٹی سی نازیہ گاؤں کی گلیوں میں اکیلی رہ گئی تھی۔ نازیہ کے چچا سلیم اسے اپنے ساتھ گھر تو لے آئے، لیکن یہ بات اس کی چچی رشیدہ کو سخت ناپسند تھی، اس لیے وہ اس کے چچا کے ساتھ غصے سے بولنے لگیں۔ سخت ناپسندیدگی کی وجہ سے چچی رشیدہ نے نازیہ کو پہلے دن سے ہی نوکرانی بنا دیا۔ صبح سے لے کر شام تک اس سے گھر کے سارے کام کروائے، جھاڑو، پوچا، برتن اور گھر کے سارے کپڑے بھی اسی سے دھلوائے۔ اور جب کھانا کھانے کا وقت ہوتا تو وہ اسے تھوڑا سا بچا کچا کھانا دے دیتی۔ کئی دن ایسے ہی گزرے کہ نازیہ کو پورا کھانا بھی نصیب نہ ہوا، لیکن اس کے لبوں پر کبھی کوئی شکایت نہ آئی۔ نازیہ کی آنکھوں میں خواب تھے، وہ بھی آگے پڑھنا چاہتی تھی، مگر چچی کہتی، تم یہاں نوکرانی کی حیثیت سے لائی گئی ہو، اس لیے پڑھائی چھوڑو اور گھر کے کاموں میں اپنا دل لگاؤ۔ وہ روزانہ صبح سویرے اٹھ کر گھر کے سارے کام کرتی اور اللہ سے یہی دعا کرتی کہ یا اللہ، میں تعلیم حاصل کرنا چاہتی ہوں، اس لیے میری مدد فرما۔ پڑوس کی سریا بی بی، جو نازیہ کے دکھ سے بے خبر نہ تھی، وہ اکثر چھپ کر نازیہ کو کھانا دیتی اور پیار سے پوچھتی، بیٹی آگے پڑھنا چاہتی ہو؟ تو نازیہ نے بھی ایک دن کہہ دیا، جی میں آگے پڑھنا چاہتی ہوں۔ بس پھر اگلے ہی دن سریا بی بی نازیہ کی چچی کے گھر آئیں اور کہنے لگی کہ نازیہ کو میرے گھر کی نوکرانی بنا دو، اس کے بدلے میں تمہیں بہت سارے پیسے دوں گی۔ تو پہلے تو اس کی چچی نہ مانی، لیکن زیادہ پیسوں کا سن کر اس کے دل میں لالچ آ گیا اور اس نے ہاں کر دی۔ ادھر سریا بی بی نے اسکول کے پرنسپل سے بات کی اور نازیہ کو اس کی چچی رشیدہ سے چھپ کر اسکول بھیجنے لگیں۔ نازیہ پڑھنے لکھنے میں بہت اچھے تھے، اس لیے وہ ہر سوال کا درست جواب دیتی، جس کی وجہ سے جلد ہی اسکول میں سب کو پتہ چل گیا کہ نازیہ بہت ذہین ہے۔ نازیہ اپنی چچی رشیدہ سے اکثر چھپ کر رات کے وقت خوب پڑھائی کرتی تاکہ اسکول میں وہ اچھے نمبروں سے پاس ہو سکے۔ نازیہ کا پڑھائی میں ذہین ہونے کی وجہ سے اسکول کے پرنسپل نے اسے اسکالرشپ دلوائی۔ اب وہ مفت تعلیم حاصل کر سکتی تھی اور اسکول کی طرف سے اسے کھانا بھی ملنے لگا۔ چند سالوں بعد نازیہ نے نہ صرف اسکول میں ٹاپ کیا بلکہ پورے گاؤں کا نام روشن کر دیا، جس کی وجہ سے گاؤں والے بہت خوش تھے۔ ادھر جب چچا سلیم کو پتہ چلا کہ اس کی غیر موجودگی میں چچی رشیدہ نازیہ کے ساتھ کیا سلوک کرتی تھی، تو انہوں نے اپنی بیوی کو خوب ڈانٹا اور کہا، ایک چھوٹی سی بچی کے ساتھ اتنا ظلم، تم نے بہت غلط کیا ہے۔ اس کے بعد چچا سلیم اور چچی رشیدہ نے نازیہ سے معافی مانگی اور اس کا اسکول میں ٹاپ کرنے کی وجہ سے اسے آگے کالج میں ایڈمیشن دلوانے کا وعدہ بھی کیا۔ جسے کبھی ظلم سہنا پڑا، اب وہ اوروں کو حوصلہ دیتی تھی۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ صبر اور دعا سے بڑی مصیبت بھی ختم ہو سکتی ہے۔ یتیمی کمزوری نہیں، طاقت بھی بن سکتی ہے، اگر نیت صاف ہو تو۔ Do like my videos and don't forget to subscribe my YouTube channel. Also press the bell icon.